اهدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیخ، سوال بہت ہی اہم ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی کا نکاح جو ہے بغیر ولی کے ہو سکتا ہے کیا؟ اور اس کا ولی زندہ ہے، اس کے باوجود جو ہے ولی کے بغیر، اس کی موجودگی کے بغیر اس کا نکاح ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، شادی بیاہ یہ اسلام میں اس کے اپنے کچھ قاعدے، کچھ اصول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر تعلیمات دی کہ شادی بیاہ کے موقع پر کن باتوں کا خیال رکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی سے یہ بات کہی کہ اگر تم اپنی بیٹی کا نکاح کسی سے کر رہے ہو، اگر وہ کنواری ہے تو باقاعدہ اس سے اس کی اجازت لینی چاہیے کہ کیا وہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کے لیے رضامند ہے یا نہیں ہے۔ جہاں باپ کو یہ پابند کیا گیا کہ لڑکی کی اجازت لی جائے، اب وہیں پر لڑکی پابند ہے کہ بغیر ولی کے وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی، جس شادی میں ولی نہ ہو وہ نکاح نہیں ہوگا۔ اب ولی سے مراد لڑکی کا باپ، یہ اصل ولی ہوتا ہے۔ اگر باپ انتقال کر گیا ہو، باپ کہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، مطلب ہے ہی نہیں، سرے سے کہیں غائب ہے، یا ذہنی مریض ہے، یا پھر اخلاقیات کی اس گراوٹ پر پہنچ چکا ہے کہ جہاں اس کا اعتبار نہیں، تو وہاں پر پھر اس کے بعد کا جو ولی ہوگا اس کو بھی طے کیا گیا ہے۔ لیکن جب باپ موجود ہو تو باپ کی موجودگی میں باپ کا وہاں ہونا، اس کی رضامندی ہونا، یا آج کل کی تاریخ میں ہمارے پاس جو سسٹم ہے اس کی دستخط ہونا یا اس کا انگوٹھا لگنا، یہ ضروری ہے۔ احناف کے نزدیک، یہ تو تینوں ائمہ کے نزدیک یہی بات ہے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے پاس، کہ لا نکاح الا بولی۔ احناف کے پاس اگرچہ کہ نکاح ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے۔ یعنی ہو جاتا ہے مطلب یہ ایک کاغذی کاروائی تو آپ نے مکمل کی، لیکن اخلاقی طور پر وہ ابھی تک ادھورا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے، ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل۔ جو عورت بھی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے گی وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے۔ تو لہذا باپ موجود ہے۔ اچھا، باپ موجود ہے، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ میاں بیوی کے درمیان میں علیحدگی ہوئی رہتی ہے، بچی مان لیجئے ماں کے ساتھ میں ہے، تو باپ کا رشتہ اس کی بیوی سے یعنی ماں کے ساتھ تو کٹا ہے، بچے کے ساتھ تو رشتہ نہیں کٹا۔ تو ایسی صورت میں باپ کو رضامند کیا جانا چاہیے، اس کو حاضر کیا جانا چاہیے تاکہ اس کی بچی کا یہ نکاح صحیح اسلامی طریقے پر، اخلاقیات کی بنیاد پر اور اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر مکمل ہو۔ اچھا، یہاں پر ضمناً ایک بات اور بتا دوں، عام طور پر ہمارے پاس اسلامی تعلیمات سے زیادہ ذاتی جذبات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، مان لیجئے باپ موجود ہے لیکن خواہ باپ کی موجودگی میں نانا کو وکیل بنایا جا رہا ہے، ماموں کو وکیل بنایا جا رہا ہے۔ ارے بھئی، یہ کون سا بہت بڑا عہدہ ہے یا بہت بڑا کام یا کارنامہ ہے؟ باپ موجود ہے، سیدھے سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے باپ اپنے آپ کو پیش کرے بطور ولی کہ وہ خود آگے بڑھے۔ نانا کو بڑھانے سے، ماموں کو بڑھانے سے، کسی اور کو بڑھانے سے یہاں پر کچھ چیز اس کے نکاح میں برکت تو بڑھنے والی نہیں ہے۔ اصل کو اگر باقی رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں شاید برکت زیادہ ہو۔
تو ہمارے پاس یہ جو کیا جاتا ہے کہ باپ کی موجودگی میں دوسروں کو وکیل بنایا جاتا ہے. ارے بھائی ولی موجود ہے, ولی وہاں پر اہم ہے. وکیل ولی کی عدم موجودگی میں, ولی بیمار ہے, ولی جو ہے ذہنی مریض ہے, ولی جو ہے کسی اور جگہ پھنس چکا ہے, نہیں آ سکا, تو وہ اگر کسی کو وکیل بنا دے تو ٹھیک ہے. یہاں پر بھی اگر جذباتیت کو بھی, ایموشنلی طور پر بھی اگر کچھ یہ ہے, تو زیادہ سے زیادہ بچی کا جو باپ ہے وہ اپنے باپ کو یعنی بچی کے دادا کو آگے بڑھائے, تو بھی وہ بھی ولی کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آتا ہے. یہ ایک سمجھے والی بات ہے. وہ لوگ جو کبھی بھی خود سے ولی بن نہیں سکتے, ان کو آپ زبردستی بنائیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ کہیں نہ کہیں ہم اپنے مزاج کو اسلام کے قاعدے قانون پر حاوی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایسا نہ ہوتے ہوئے لڑکی کے باپ کو خود ولی بننا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر ایک بات یہ بتا دوں کہ اگر وہ کسی کو وکیل بنا دے تو نکاح تو ہو جائے گا. باپ اپنی مرضی سے وکیل بنا دے, یہ تو ہو جائے گا, اس کی رضامندی شامل ہے. لیکن ہم افضل اور اولا کی بات کر رہے ہیں, تو وہاں پر باپ ولی ہے, تو لہذا باپ کو ولی رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, اس میں ایک سوال یہ ہے شیخ کہ جیسا بولے کہ خلا کے بعد میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن باپ کا رشتہ اولاد سے جو ہے برابر وہ جاری رہتا ہے. تو اب جب ایک عورت اس کی جو بیوی ہوتی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ایسے موقع پر شوہر اس کے ساتھ لڑ کر بھیڑ کر اس کو مار کر گھر سے نکال دیتا ہے, پھر بچوں کو لے کر یہاں سے چلا جا, تو ایسے حالات میں وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں. پھر وہ کیسے جیسے تیسے کر کے جو ہے اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے, انہیں بڑا کرتی ہے. تو پھر جب وہ نکاح کے قابل ہوتے ہیں تو اس وقت وہ یہ سوچتی ہے کہ جب بچوں کو باپ کی ضرورت تھی اس وقت تو یہ ان کے فرائض کو ادا نہیں کیا, ان کے ساتھ جو ہے کوئی بھی ہمدردی والا معاملہ نہیں کیا, تو آج نکاح کے موقع پر اس کو ہم کیوں بلائیں؟ تو اس وجہ سے وہ لوگ جو ہے ماموں کو یا کسی اور کو جو ہے ولی بنا کر جو ہے وہاں پر نکاح کرتے ہیں. تو دیکھیے ایسا کرنا یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر واقعتاً باپ اتنا بڑا ظالم ہے اور واقعتاً اس نے اس طرح سے کیا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات زیادہ سے زیادہ علیحدگی ہوتی ہے تو بچے وہاں چلے جاتے ہیں جنرلی ماں کے ساتھ میں, جبکہ بعض ایسے بھی ہوتا ہے کہ بچے وہاں جانے کے بعد بھی باپ ان پر خرچ کرتا ہے, باپ ان سے ملنے کی کوشش کرتا ہے, باپ بچوں کے ساتھ اس کا لگاؤ رہتا ہے کہیں نہ کہیں اس سے. تو اس میں ہم کو فرق کرنا پڑے گا. اگر ایک انسان جو اخلاقی طور پر گرا ہوا ہے, ایک انسان ذہنی مریض ہے, یا اس طرح سے اپنی جو ذمہ داریاں اس کو نہیں نبھائے, وہاں پر پھر قاضی جو ہے وہ کسی کو طے کرے اور وہاں پر یہ مسئلے کو حل کرے, تو ایک الگ بات ہوئی کہ کوئی دوسرا ولی بن رہا ہے یا اس کا وکیل بن رہا ہے. لیکن کیا ہر جگہ پر یہی چیز ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. جب ضرورت پڑتی ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہو بعد میں بھی, لیکن جب ایسے مواقع آتے ہیں تو پھر نظر انداز کیا جاتا ہے. تو یہ پورا ایک پس منظر اس کا جب تک ہمارے سامنے نہیں آئے گا تب تک اس کا صحیح جواب ہم کسی ایک شخص کے بارے میں نہیں دے سکتے. لیکن اگر کسی نے زیادتی کیا ہے, مار پیٹ کیا ہے, ایون بچوں کے ساتھ اس کا سلوک جو ہے وہ انسانی اقدار سے گرا ہوا ہے, تب تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. ورنہ عام طور پر معاشرے میں اگر میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہوئی بھی ہو تو باپ بچے ماں کے پاس ہونے کے باوجود بھی ملنا, کچھ لین دین کرنا, یہ سب چیزیں چلتی ہے. تو یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ بیوی کو بھی اپنے ان بچوں کو باپ سے توڑنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ اصل رشتہ, اچھا نام تو باپ کا ہی آتا ہے. اب جب آگے چل کر جب بھی تمہیں کہیں ضرورت پڑتی ہے, نام باپ کا کے نام کو تو کاٹ نہیں سکتے آپ, باپ کا نام بدل نہیں سکتے. جب باپ کا نام استعمال کر رہے ہو تو پھر باپ کو ایسی جگہوں پر اس کو وہاں پر بلایا جائے اور اس کی ولایت میں ہی یہ شادی ہو, یہ زیادہ بہتر ہے. ورنہ احناف کے نزدیک جیسے کہ بعض لوگوں نے اس کو یہ کہا, جمہور علماء کا قول اور قرآن احادیث ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کریں. اور ایسے موقع پر اگرچہ کہ باپ پھر بھی اس طرح کا گیا گزرا ہو, کم از کم اس کی شادی یا اس کا نکاح باطل نہ ٹھہرے, ایسے موقع پر اس کو بلا کر اتنی رسم ادا ہونے تک تو کم از کم منوا لیا جائے تاکہ وہ حدیث کے خلاف نہ جائے. اب اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں اس کو کیوں بلاؤں, یہ تو طلاق دے چکا ہے, تو اب حالانکہ وہ آنے کے لیے تیار ہے
پھر بھی میں جو ہے اپنے غصے کی وجہ سے اس کو نہیں بلاتا ہوں اس نکاح میں. تو کیا اس کے بغیر جو نکاح ہوا یہ نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس بارے میں؟ یہی بات ہے نا کہ دیکھیے نکاح ابھی مان لیجئے اس نکاح کے بارے میں ان دو احادیث کو سامنے رکھا جائے تو ہمارے سامنے کیا بات آتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کنڈیشن نہیں رکھی، جی لیکن یہ رسم پوری ہونے تک تو کم از کم جہاں آپ نے اس کا نام استعمال کیا وہاں پر اس شخص کو بلایا جائے اور اس کو منوا کر یہ رسم پوری کی جائے تاکہ اس کا نکاح، دیکھیے نکاح کوئی معمولی بات نہیں ہے. نکاح کا باطل ہو اور ان کی زندگی گزرتے رہے، کیا برکت اس میں رہے گی؟ بھئی آپ کی انا، آپ کی ایگو، آپ کے اوپر ماضی میں کیا کچھ ہوا ہوگا، آپ اپنی بچی کے لیے تو خیر خواہ ہو کہ نہیں ہو؟ جی آپ کو اپنے بچے کے لیے اگر خیر خواہ، جہاں اتنی قربانیاں آپ نے دی ایک قربانی اور دیجیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ انسان کوئی بھی کتنا ہی گیا گزرا، اگر اتنا ہی گیا گزرا ہو جس کو آپ اس پس منظر میں لانا چاہ رہے ہیں تو پھر وہ ایک الگ بات ہے، قاضی جو ہے وہاں پر یہ فیصلہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ واقعی میں وہ اس لائق نہیں ہے. تو لیکن کچھ انبن کی بنیاد پر دونوں الگ ہو گئے ہیں اور یہاں پر بلایا جا سکتا ہو، منایا جا سکتا ہو، لایا جا سکتا ہو تو اس رسم کے مکمل ہونے تک تو کم از کم اس کو اس خوشی میں شریک کیا جائے اور یہ معاملہ ہونے کے بعد پھر آپ کٹے رہیں جیسے آپ کی مرضی، آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ پر کیا گزری ہے. لیکن یہاں پر اس طرح سے کرنا میں سمجھتا ہوں ایک رسم، ایک سنت اور ایک اہم ترین چیز جس کو ہم نکاح کہہ رہے ہیں اس کو باطل ہونے سے روکا جا سکتا. مطلب یہ نکاح نہیں ہوتا اگر ولی وہاں پر موجود. حدیث کے الفاظ وہی ہے. جی اس بارے میں دیگر علماء سے بھی جب میں نے بات کیا تو خاص کر ایک سعودی کے عالم ہے شیخ عبداللہ المہنا، ان کا یا دیگر علماء کا بھی اگر آپ نیٹ پر چیک کریں تو جو فتاوی موجود ہیں اس میں یہی ہے کہ نکاح ہونے کے بعد کم از کم اس کی رضامندی کے ساتھ ایک دوسرا نکاح جس کو خطبہ نکاح کہتے ہیں، ایجاب و قبول، یہ دو لوگوں کی گواہی کے ساتھ واپس سے پڑھا جائے تو نکاح وہ صحیح ہو جائے گا. اور اگر معلوم ہونے کے بعد بھی کہ تمہارا اس سے ولی کے نہ ہونے کی وجہ سے نکاح نہیں ہوا ہے پھر بھی میں جو ہے اپنے غصے اور ہٹ درمی پر اڑا ہوا ہوں تو یہ نکاح اور میاں بیوی جو آپس میں مل رہے ہیں اس میں دن گزر گئے، مہینے گزر گئے، تو یہ کیا نکاح اب اس ہوگا کی یا پھر؟ تفصیلات تو ہمارے پاس ہے نہیں اور ہم اتنے بڑے علم پہ نہیں ہے. جو چیزیں نہیں، ظاہراً میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بغیر ولی کے جو نکاح ہو رہا ہے صرف اپنے ایگو اور غصے کی ہاں وجہ وہی سے، تو میں تو یہ معاملہ کتنا دور تک جا سکتا ہاں ہے؟ یہ بہت بتانا. دور تک جا سکتا ہے. اسی لیے دیکھیں اگر واقعیتاً آپ اپنی اولاد کے حق میں خیر خواہ ہیں آپ لڑیں، جتنا لڑنا ہے لڑیں، جی لیکن کم از کم جہاں اولاد کے لیے ایک دین کا، حرام اور حلال کا، حق اور باطل کی بات آ رہی ہو جی تو آپ اس کا مطلب آپ خیر خواہ نہیں ہو. ہم، آپ نے قربانیاں دی وہ اپنی ایگو کے لیے دیا ہے، یہاں پر بھی آپ اسلام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اپنے ایگو کے لیے کر رہے ہیں. اور آپ پھر کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے، میں کسی شخص کے کسی کے کہیں نہ کہیں آپ وہاں پر بھی غلط تھے اپنے شوہر کے ساتھ کٹنے میں، مطلب وہاں پر آپ کا ایگو تھا. اچھا. مطلب یہاں کی جو چیز انڈیکیٹ کرتی ہے، ہم کسی پر بھی حکم نہیں لگا رہے، ایک جنرل کامن بات کہ انسان غصے میں، ہمارا ایک ویڈیو بنا ہے غصے کے حوالے سے، غصے میں بہت چیز غلط فیصلے کرتا ہے. بھئی وقتی طور پر ہونے والے غصے میں بہت سارے غلط فیصلے بھی وہ اگر نہیں سدھارے جا سکے ہوں تو کم از کم شریعت کے معاملے میں کہیں نہ کہیں دونوں کو، بھئی معاملہ شریعت کا ہے، معاملہ حلال اور حرام کا ہے، معاملہ صحیح اور غلط کا ہے، تو چلو یہ ایک معاملہ ختم کر دو، عزت بھی رہ جائے گی، آپ کی انا بھی رہ جائے گی اور ان کا نکاح کم از کم جو چیزیں تم نہیں فائدہ اٹھائے تمہاری اولاد کی زندگیوں میں اس کی برکت آ جائے گی. تو ہم کسی کو یہ کہہ کر کہ بھئی فلاں غلط، کیونکہ یہ تو قاضی کا کام ہے، جی یہ عدالتوں کا کام ہے یا بڑے علماء کا کام ہے، دونوں کو بٹھائیں، دونوں کی سنیں، کون غلط کون صحیح، یہ اس میں جانا نہیں ہے. آج مسئلہ کیا ہے کہ بھئی ایک بچی کا نکاح ہونا ہے، اس بچی کے نکاح میں اس کا باپ موجود ہے، اس کا باپ آنا چاہتا ہے، اس کا باپ راضی ہے، جی تو لائیں 10 منٹ کے لیے اس کو کھانے کے لیے بھی مت بٹھائیں، جی وہ اتنا بھی کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر آپ شریعت کی اتنی اہم ترین چیز کو صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے چھوڑ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ غلط ہے. اور ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے بہت سوچنا چاہیے. یہ ایک دو کیسز نہیں ہے، ایسے کئی کیسز ہیں جی تو جہاں پر بچوں کو باپ سے ملنے نہیں دیا جاتا. ارے بھائی رشتہ آپ سے کٹا ہے، بچوں سے نہیں کٹا ہے، ملنے دیا جائے اور جہاں تک آپ کے پاس رکھنے کی بات ہے آپ رکھیں اس کو.
تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کے غصے اور ایگو انا کو لے کر ہم جو فیصلے کرتے ہیں اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے اپنے بچوں کے صحیح مستقبل کے لیے ہم اور بھی قربانیاں دینے پڑے تو دے سکے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔